بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یا رب زمانے بھر کے مسلمانوں کی خیر ہو، شیطان نکل پڑے ہیں علماء کے لباس میں۔ غیر مقلدین جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس فرقے سے تعلق رکھنے والے معراج ربانی صاحب کتنے بڑے جھوٹے، کذاب اور مکار انسان ہیں، اس کا آپ ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غیر مقلدین تبلیغی جماعت سے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان حرکتوں کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ آئیے ذرا تبلیغی نصاب کا ایک عقیدہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سماعت کیجئے اور دیکھیے کہ امام تبلیغی جماعت کیا فرما رہے ہیں اور کس قدر اللہ کے حکم کا تمسخر اور مذاق اس عقیدے میں اڑایا گیا ہے، اور امت کے گمراہ کرنے کے لیے کس قدر ایمان شکن عقیدہ حضرت زکریا صاحب اپنی کتاب تبلیغی نصاب کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ فضائل نماز ہے، اس فضائل نماز کے صفحہ 10 کے اوپر آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ فضائل نماز کے صفحہ 10 کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھیں۔ حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، فضائل نماز 80 صفحہ 10، اس کے اوپر حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ موت و زندگی کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو وقت جس کا موت کا مقرر ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ اسی وقت کے اوپر اسے موت آئے گی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آگے یا پیچھے کوئی بات ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بھول چوک کا امکان بھی یہ ایمان کو برباد کرنے والا اگر کوئی شخص اس طرح کا ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے۔ چنانچہ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتے کی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا کہ اب یہ مر جائیں گے۔ حضرت ام کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئی تو عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ یعنی ان کے شوہر نے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا، تب انہوں نے فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، ان دونوں فرشتوں سے کہا تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدہ حاصل کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد 1 مہینہ تک حضرت عبد الرحمن زندہ رہے اور اس کے بعد پھر انتقال ہوا۔ اس کذاب اور جھوٹے انسان کا اس واقعے پر تبصرہ سننے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ واقعہ صرف حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے جلیل قدر علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو سیر اعلام النبلاء جزء اول صفحہ نمبر 89 پر ذکر کیا ہے، اور اس کے حاشیے میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ اس واقعے کی سند بالکل صحیح ہے۔ ایسے ہی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث نے اس واقعے کو المطالب العالیہ صفحہ نمبر 228 پر ذکر کیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ صفحہ نمبر 43 پر اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام بیہقی نے الجامع لشعب الایمان صفحہ نمبر 185 پر اس کو نقل کیا ہے۔ ایسے ہی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور صفحہ نمبر 360 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس اندھے کو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں واقعہ ذکر کیا ہے اس کے آگے در منصور کا حوالہ بھی دیا ہے، کم از کم اس اندھے کو اسی در منصور کو اٹھا کر دیکھ لینا چاہیے تھا۔ ایسے ہی امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق صفحہ نمبر 112 پر، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین صفحہ 296 پر اس واقعے کو لکھا ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو واقعہ ہے بالکل صحیح ہے اور شیخین کی شرط پر ہے، یعنی جتنی مضبوط حدیث بخاری اور مسلم کی ہوتی ہے اتنا ہی مضبوط یہ واقعہ بھی ہے۔
یہ تو اس کی سند کی بات ہوئی، یعنی بالکل صحیح واقعہ ہے، اس پر اس کی سند صحیح ہے، اور امت مسلمہ کے جل قدر علماء نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ اب اس کذاب انسان کا آپ تبصرہ سنیں اس واقعے پر کہ یہ کیا تبصرہ کرتا ہے اور یہ کتنا بغض رکھتا ہے جماعت تبلیغ سے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کس قدر بغض رکھتا ہے اور کتنا متعصب انسان ہے، اس پر تبصرہ سنیں۔ لیکن بعد میں گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھول ہو گئی کہ ان فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کی روح نکال کے لاؤ، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ابھی ایک مہینہ باقی ہے، سمجھو ان کی قسمت میں 1 مہینہ زندہ رہنا باقی ہے۔ وہ واحد، وہ یکتا اور بے مثل، وہ ذات خداوندی اللہ وحدہ لا شریک کی وہ ذات جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس سے بھی بھول ہو جائے نعوذ باللہ، اور جس کی موت آ جائے اس کی موت میں ابھی فرشتوں کو واپس کر دیا جائے، اور یہ جو زکریا صاحب بتلا رہے ہیں کہ دوسرا فرشتہ ہے اس نے کہا بھی ان کے اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں، یہ کیا ہے آپ بتلائیں؟ اس طرح کا عقیدہ یہ شیراز توحید کو منتشر نہیں کرتا، یہ توحید کے عقیدے کو ڈائنامٹ نہیں کرتا کہ مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، یا فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ کیا وہ دونوں فرشتے جو پہلے آئے تھے روح نکالنے کے لیے وہ بغیر حکم الہی کے آئے تھے؟ اور اگر وہ حکم الہی پہ آئے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا کہ ان کی قسمت میں سعادت اور نیک بختی نہیں لکھی گئی ہے؟ یہ جھوٹی باتیں، یہ جھوٹی روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کر کے نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ کہ 2 رکعت ان کی بیوی ہفتے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھی تو گویا ان کی موت ہی ٹل گئی۔ گویا ہے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، اگر تمہیں کوئی بھی اس طرح کی مصیبت آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کی موت ٹال دو، اللہ بھی بھول سکتا ہے نعوذ باللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت زکریا صاحب جب موت و حیات کی کشمکش میں ہچکولے کھا رہے تھے، بھنور میں پکڑے ہوئے تھے، تو اس وقت سارے تبلیغی جماعت کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ وہاں تو ایک تھی جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اگر یہ مقبول بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو سب کو سجدہ کرے۔ زکریا صاحب کو بتا لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک کی مہلت دے دے، جس طرح ایک کو قیامت تک کی مہلت ملی ہے نا، انہیں بھی مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر زکریا صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر توبہ کرنے کی توفیق ہوئی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ ہی خیر کرے کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ دیکھا آپ نے، اس کذاب اور جھوٹے انسان نے اس واقعے کو جو صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، جس کی سند صحیح ہے، اور بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اس واقعے کو جھوٹا قرار دیا اور ایسے ہی قرآن کے خلاف اس واقعے کو قرار دیا، عقیدہ توحید کو منتشر کرنے والا بتایا، اور اس پھر مذاق اڑایا۔ کس طرح سے جاہل انسان جماعت تبلیغ کا مذاق اڑا رہا ہے کہ جب حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے، ہچکولے کھا رہے تھے، تو کیوں نہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندے سمجھتے ہیں تو کیوں نہ اس وقت انہوں نے نمازیں پڑھی؟ وہاں تو پڑھنے والی ایک ہی تھی، نعوذ باللہ۔ حضرت ام کلثوم کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں تو پڑھنے والی ایک ہی تھی، گویا ان کا بھی مذاق بنایا جا رہا ہے۔ پھر آخر میں جو ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ اگر اس عقیدے کی بنیاد پر ان کو توبہ کی توفیق ہوئی ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ یہ اس کذاب نے تبصرہ کیا ہے اس واقعے پر، اور یہ تبصرہ صرف حضرت شیخ زکریا پر نہیں ہوا ہے بلکہ ان تمام جلیل القدر علماء پر یہ تبصرہ ہوا ہے جنہوں نے اس واقعے کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی، حافظ ابن حجر عسقلانی، جلال الدین سیوطی، امام عبد الرزاق، امام حاکم، ان تمام پر گویا ایک جاہل انسان یہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ اگر ان کو توبہ کی توفیق ہوئی ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ اس کذاب انسان کو دیکھیں آپ۔ اور پھر حضرت چونکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، خود وہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، لہذا یہ ان کے خلاف بھی گویا فتویٰ دے رہا ہے اور ان کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے، اور ان کے بارے میں بھی گویا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کو منتشر کرنے والا ہے۔ ہم غیر مقلد علماء سے یہاں یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کذاب اور جھوٹے انسانوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو صحیح واقعات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور عوام کو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں۔ ہم عوام سے بھی گزارش کریں گے کہ اس طرح کے کذاب اور جھوٹے لوگوں کو مت سنا کریں، ورنہ آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت تو برباد ہو کر ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔